السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ممتحنہ کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج اس تفسیر کا 5واں حصہ پیش کیا جائے گا۔ آج آیات نمبر 5 اور 6 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ ان آیات کی تفسیر کل یعنی حصے چہارم میں پیش خدمت ہو چکی ہے۔ آج چند نکات کی تفصیل بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ: پروردگار ہمیں کافروں کے لیے گمراہی کا سبب قرار نہ دے اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو عزیز و حکیم ہے۔ ان کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ تھا، ان کے لیے جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص روگردانی کرے گا تو وہ خود اپنے آپ کو ہی ضرر پہنچائے گا، کیونکہ خدا تو بے نیاز اور ہر قسم کی تعریف و ستائش کے قابل ہے۔ ان آیات کی تفسیر کل پیش کر دی گئی تھی۔ اب مزید چند نکات۔ نکتہ نمبر 1، ابدی نمونے۔ عملی نمونے ہمیشہ مؤثر ترین نمونے ہوتے ہیں، چونکہ عمل ہی انسان کے قول پر اس کے ایمان کی گہرائی کا ترجمان ہوتا ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے لازمی طور پر دل پر اثر کرتی ہے۔ ہمیشہ عظیم نمونے اور دستور العمل ہی انسانوں کی زندگی میں ان کی تربیت کا مؤثر ذریعہ رہے ہیں۔ اسی بنا پر پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہدایت کی اہم ترین شاخ کی اپنی عمل سے نشاندہی کیا کرتے تھے۔ بنابراین جب سنت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سنت معصوم کے قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے، یعنی معصوم پیشواؤں کا قول و فعل و سکوت سب حجت اور رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں اور ائمہ میں عصمت شرط ہے تاکہ وہ تمام امور میں نمونہ بن سکیں۔ قرآن نے بھی اس اہم مسئلے پر مہر تصدیق ثبت کی اور تمام امور میں مومنین کے لیے نمونوں اور اسوۂ حسنہ کا تعارف کرایا۔ ان میں سے زیر بحث آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں 2 مرتبہ گفتگو کی ہے۔ نیز سورہ احزاب میں خود ذات پیغمبر اکرم کا مسلمانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ کے عنوان سے تعارف کرایا ہے۔ اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ اسوہ مصدری معنی رکھتی ہے جو اتباع کرنے اور عملی پیروی کے معنی میں ہے، اگرچہ فارسی کے روزمرہ کے استعمال میں اس شخص کے معنی میں ہے جو کہ جس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ خطروں سے بھری ہوئی جنگ احزاب میں جبکہ مسلمان سخت ترین آزمائش میں مبتلا تھے اور ہمت توڑ دینے والے حوادث نے قوی ترین افراد کو بھی لرزہ براندام کر دیا تھا، خدا تعالیٰ اس طوفان کے درمیان استقامت، پامردی، ایمان، اخلاص اور اطمینان قلب کے نمونے کے طور پر اپنے پیغمبر اکرم کا تعارف کرایا تھا۔ البتہ یہ امر صرف میدان احزاب میں ہی منحصر نہیں تھا، بلکہ پیغمبر ہر جگہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نمونہ شمار ہوتے تھے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے خدا کی طرف دعوت کرو، نہ کہ اپنی زبان سے۔ یہ شعار اور نعرہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے لیا گیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تمام سچے مسلمانوں کو بھی اپنی جگہ پر دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ اگر یہ کام ہوتا تو اسلام عالمگیر ہو جاتا۔ دوسرا نقطہ، خدا سب سے بے نیاز ہے
قرآن مجید میں بارہا اس نقطے کا بیان ہوا ہے کہ اگر خدا تمہیں کچھ ایسے احکام دیتا ہے جو بعض اوقات مشکل اور شاق نظر آتے ہیں تو اس بات کو نہ بھولیں کہ ان تمام منافع تمہارے طرف ہی لوٹتے ہیں، کیونکہ خدا کی ہستی کے بے کراں سمندر میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ تم سے مدد لے۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ تم اس کو مدد دو، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اسی کا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، میرے بندو تم مجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر اولین و آخرین اور جن و انس پاکیزہ ترین دل رکھتے ہوں تو بھی میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر اولین و آخرین اور جن و انس ناپاک ترین دل رکھتے ہوں میرے ملک میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر اولین و آخرین اور جن و انسان کسی میدان میں جمع ہو جائیں، جو کچھ وہ چاہیں وہ مجھ سے طلب کریں اور میں وہ سب کچھ ان کو دے دوں، تو بھی میرے خزانوں میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور وہ سب کچھ اس رطوبت کے مانند ہوگا جو ایک رسی سمندر سے حاصل کرتی ہے۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال کا ذخیرہ کرتا ہوں اور پھر میں انہیں تمہاری طرف لوٹا دوں گا۔ اب اگر کوئی اچھی چیز حاصل کرے تو وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا دیکھے تو وہ اپنے سوا کسی اور کی ملامت نہ کرے۔ حبی فی اللہ و بغضی فی اللہ بنیادی اصل ہے۔ مذہب کا رشتہ وہ اہم ترین رشتہ ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتا ہے، اور دوسرا ہر رشتہ اسی کے زیر اثر ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر قرآن نے بارہا تاکید کی ہے۔ اگر یہ رشتہ دوستی، عزیزداری اور منافع شخصی روابط کے زیر اثر ہو جائے تو ارکان مذہب متزلزل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اصل قدر و قیمت ایمان و تقوی کی ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کریں جن میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص خدا کے لیے دوست رکھتا ہے، خدا کے لیے دشمن رکھتا ہے اور خدا کے لیے عطا و بخشش کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں انہی حضرت سے آیا ہے، ایمان کو محکم ترین کرنے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ تو خدا کے لیے دوستی رکھے، خدا کے لیے ہی دشمنی رکھے، خدا کے لیے ہی دے اور خدا کے لیے ہی روکے۔ اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ مزید آگاہی کے لیے اصول کافی کی جلد دوم باب الحب فی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مرحوم کلینی نے اس بات میں اس سلسلے کی 16 احادیث نقل کی ہیں۔ علاوہ ازیں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد 13 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کے ذیل میں ہمارے بیان سے رجوع کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ آئندہ کل